یہ مکمل ضابطہ حیات اگر ہوتا تو جناب والا ہم یہی سوال یہ بھی آپ سے پوچھیں گے، بتائیں کیا سرمایہ داریت اپنے پہلے دن سے، جس دن سے سرمایہ داریت اٹھا، کیا واقعی سرمایہ داریت نے اسی انداز میں آپ کو رہنمائی دی؟ کیا بدھزم نے اسی طرح دی؟ کیا یہودیت نے اس طرح دی؟ کیا عیسائیت نے اسی طرح پہلے دن سے دی؟ تو آپ کو جواب ملے گا نہیں۔ جب وہاں جواب آپ کو نہیں میں ملے گا، اب آئیں آپ اسلام کی طرف، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام پہلے دن سے 1400 سال پہلے سے آپ کو رہنمائی کیا دے رہا ہے۔ تو میں جناب اب آتے ہیں ہم اسلام کی طرف۔ یہ جواب تو آپ کو طے ہو گیا کہ اس وقت اسلام کے پیرالل جتنے مذاہب ہیں، کسی بھی مذہب میں مکمل ضابطۂ حیات موجود نہیں ہے، وہ انسان کی رہنمائی نہیں کر سکے، یہ مکمل، یہ طے ہے۔ اب اس وقت سرمایہ داریت کا نظام پورے عالم میں، پوری دنیا میں یہ اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے، مر رہا ہے، انسانیت جکڑی گئی ہے، بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے انسانیت اس سرمایہ داریت اور اشتراکیت کے نظام کی وجہ سے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام کی طرف کہ کیا اسلام واقعی مکمل ضابطہ حیات ہے؟ تو جناب میں آپ کو بتاؤں، اسلام بنیادی طور پر جن چیزوں کو فوکس کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دو چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، ایک ہے انقلاب اور ایک ہے تدریج اور ترویج کا نظام، جس کو ہم کہتے ہیں کہ گریجول سسٹم، جس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب ایوالو۔ انگلش میں دو ٹرمز ہیں، ایک ہے ریولوشن اور ایک ہے ایوولوشن۔ اسلام ان دو چیزوں اصولوں پر چلتا ہے۔ قرآن مجید نازل ہوا 1400 سال پہلے، جب نازل ہوا ہے مکہ مکرمہ کے اندر، اور پھر مکی زندگی کے 13 سال، وہ مکی زندگی کے 13 سال انقلاب کے ہیں کہ انسانی زندگیوں میں انقلاب کو اسلام نے انسان کی زندگی کے اندر بدلاؤ کے لیے تدریج و ترویج کو نہیں رکھا، اور وہاں انقلاب کو سامنے رکھا ہے۔ ایک آدمی کی زندگی تھی یوں، اور ایک دم سے اینگل یوں بدل گیا ہے اور اس کی زندگی کایا پلٹ گئی۔ وہ جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہی بچیوں کی عزتوں کے محافظ بن کے کھڑے ہو گئے۔ وہ جو انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے، وہی انسانیت کو اس کی معراج اور اشرف المخلوق کے منصب پر سامنے اور اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے۔ وہ لوگ جو جنگوں کے دل دادا ہوا کرتے تھے، جو پانی پینے پلانے پہ جھگڑے، وہی انسانی حقوق کے ضامن بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسلام یہاں پر آتا ہے حضور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، تو انسانی زندگیوں میں انقلاب بپا ہو جاتا ہے۔ وہ جو کسی کے سامنے نہیں ڈرتے، وہ جو جن کے سامنے دنیا دہل جاتی ہے، لیکن وہی جب اللہ کا خوف آتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر تو شاید کوئی خوف خدا رکھنے والا شخص ہی کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ انسانی زندگیوں میں انقلاب پیدا ہوا، اور وہی انقلاب پھر سماج، معیشت، سیاست، معاشرت، آپ کے لا، عدالت، یہ سب نظاموں کے اندر تدریج اور ترویج کی بنیاد بنتا ہے اور وہاں اصول فراہم کرتا ہے۔ اب اسلام کا طریقہ کار کیا رہا؟ اسلام کا طریقہ کار یہ رہا کہ اب آتے ہیں ہم مدنی زندگی کی طرف، کہ مکی زندگی کے اندر ایک پورا نظام دیا ہے، عقائد کا، بلیف سسٹم کا پورا نظام دیا ہے، جس کو ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے نام سے کہتے ہیں، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، الاخر کے ہم بات کر دیتے ہیں کہ ہمیں یہ سارا کا سارا عقائد درست کر دیا گیا انسان کے، اور اپنے رب کے ساتھ اس کا مضبوط تعلق، بانڈ بنا دیا گیا۔ جب عقائد، یہ ویژن درست ہو گیا نا انسان کا، تو اس کے بعد بات آتی ہے کہ اب اس کے لیے کوئی نظام کی طرف آیا جائے۔ تو پھر اگلی زندگی مدنی زندگی ہے، اور مدنی زندگی کے جو ابتدائی سال ہیں، وہاں پر اگر آپ کو پورے مدنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اسلام بنیادی طور پر احکامات کو میں اگر تقسیم کروں، اور یہی احکامات ہی بنیادی طور پر نظام دیتے ہیں۔ اور وہ احکامات کیا تھے؟ احکامات کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 طرح کے احکامات ہیں۔ ایک احکامات کا تعلق ہے عبادات کے ساتھ، دوسرے احکامات کا تعلق ہے سزاؤں کے ساتھ، اور تیسرے احکامات کا تعلق ہے انسان کے معاملات کے ساتھ۔ اب یہ 3 طرح کے احکامات تھے۔ جو عبادات کے احکامات تھے، چونکہ عبادات اللہ کا حق ہے، حقوق اللہ ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ رہتی دنیا تک اس میں کوئی بدلاؤ نہیں، وہ سبحان ہے، وہ پاک ہے بدلاؤ سے، تو اس لیے چونکہ 1400 سال پہلے وہ اپنے حقوق انسانوں کو بتا رہا تھا، تو اس نے اپنے حقوق سے متعلق ہر سے مائنیوٹ ڈیٹیل تک بتا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر وقت، آخری نبی الزمان صلی اللہ علیہ وسلم، جو 23 سال
تک انہوں نے تبلیغ کرنی تھی اور پھر اس کے بعد ان کو واپس بلایا جانا تھا، اور پھر قیامت تک کسی اور واسطے نے انسان کے تک اور اللہ کے درمیان، بندوں اور اللہ کے درمیان جو واسطہ اللہ کے نبی کی ذات تھی، اور کسی اور واسطے نے آنا نہیں تھا۔ آپ ختم نبوت، آپ کے اوپر نبوت کا ختم و رسالت کا تاج آپ کے سر پہ رکھ دیا گیا۔ تو بنیادی طور پر ضروری تھا، حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے حقوق سے متعلق کوئی بھی چیز کنفیوژن کا شکار نہ چھوڑی جائے، کوئی بھی چیز انسانوں کے اوپر نہ چھوڑی جائے۔ تو اسی لیے حتیٰ کہ نماز میں بھول جائیں تو پھر کیا کریں؟ سجدہ سہو کریں۔ سجدہ سہو کا طریقہ کیا ہوگا؟ خود پیغمبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت میں آپ سے یہ اللہ کے حقوق سے متعلق تفصیل بتا دی گئی۔ اور باقی جو دو چیزیں تھیں جن کا تعلق جنایات سے سزاؤں کا تعلق اور جہاں تک معاملات کا تعلق، یہ دو چیزیں ایسی تھی جن کا تعلق انسان کے حقوق کے ساتھ تھا کہ بھی انسان کو مارے گا، انسان کی دولت کو چرائے گا، انسان کا استحصال کرے گا، وہاں پر پھر سزاؤں کا نظام اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اچھا، دوسری طرف آ جائیں، حقوق انسان ہے، ایک انسان کا فیملی کے امور ہے، ایک انسان کے معاشرت کے امور ہیں، سماج کے امور ہیں، انٹرنیشنل لا ہوگا، دوسرے اقوام کے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، یہ سارے کے سارے معاملات ہو گئے۔ اب ان اصولوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ کیا دیا؟ یہاں پر عمومی نوعیت کے اصول دے دیے۔ یہاں وہ انداز نہیں اپنایا احکام کا جو عبادت میں اپنایا گیا کہ تفصیل سے آپ کو بتا دیا جائے، نہیں، بلکہ یہاں پر عمومی نوعیت کے آپ کو دے دی گئے۔ کیوں تفصیل نہیں دی؟ اس لیے نہیں دی کہ انسان ہے، انسان، اور پھر قیامت تک انسان کے لیے دین آ رہا ہے۔ اب ہر زمانے کا انسان ایک جیسا نہیں ہوگا، اور ہر ایک ہی زمانے کے مختلف جغرافیوں میں رہنے والے انسان بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ ان کی عادات میں، ان کے اطوار میں، ان کے تعامل میں، ان کی پریکٹس میں، ان کی سوشل لائف میں، ان کے موسموں میں بدلاؤ ہوگا، ان کے رہن سہن کے انداز میں تبدیلی ہوگی۔ لہٰذا اگر قرآن نازل ہو رہا تھا عرب میں، اگر یہ تفصیلی اور عرب کے کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام احکامات دے دیتا تو پھر کینیڈا والے کیسے عمل کرتے، سب کانٹیننٹ والے لوگ عمل کیسے کرتے، امریکہ کے لوگ کیسے عمل کرتے؟ تو اس لیے حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ قرآن مجید کے انسانوں کے حقوق کے متعلق جو احکامات انسانوں کو دیے جائیں وہ اس انداز میں دیے جائیں کہ وہ دائرہ اسلام کے اندر بھی رہیں، اور اندر کی ڈیٹیل جو ہے وہ اپنے رسم و رواج، اپنے عرف، اپنے تعامل، اپنے پریکٹس اور اپنے موسموں اور اپنے انداز کے اعتبار سے خود سے طے کریں۔ اور یہی اصول اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دیا، اور ارشاد فرمایا کہ المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شروط سے متعلق ہیں، کہ جو انداز میں وہ خود بہتر اپنے مناسب سمجھیں گے، بنیادی اصول اسی کو رکھیں گے، لیکن اندر کی تفصیل وہ خود اپنے انداز میں طے کریں گے۔ ان کے مجلس شورا ہوگی، ان کے اہل علم حضرات ہوں گے جن کو راسخون فی العلم قرآن مجید نے قرار دیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر تو چیزیں بکھیر دی، موتی ہیں علم کے، ہم نے بکھیر دیے، اور ہم نے وہ موتی کن لوگوں کے لیے ان کے دسترس میں دے دیے؟ فرمایا قرآن مجید نے کہا راسخون فی العلم، اور قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہیں؟ قرآن مجید کہتا ہے قطعی برابر نہیں ہے۔ تو کیسے آج کی دنیا میں کوئی جاہل آ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے کسی عالم کی ضرورت نہیں، قرآن کو میں خود سمجھوں گا؟ تو لوگ تراجم کو بنیاد بنا کر، وہ جو دوسرا طبقہ آج کہتا ہے کہ قرآن مجید کوئی نظام نہیں دیتا، ان کا اپنا مبلغ علم کیا ہے؟ ان کے پاس تو کوئی دین کے علوم نہیں ہے، وہ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ہے تراجم، ان کے پاس قرآن کا ترجمہ پہنچ گیا، اور وہ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اب وہ عالم بن گئے، اب انہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے، اب تو وہ خود ہی قرآن کو سمجھیں گے۔ اسی وجہ سے آپ کو یہاں پر ایک یوٹیوب کے اندر ایک آپ کو ویڈیو نظر آئے، اور جناب دو لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ جناب میں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی اور میں نے سمجھا کہ دیکھا جی قرآن تو مجھے کوئی نظام نہیں دیتا، تو جناب دوسرا اس کو مبارکباد دیتا ہے کہ جناب آپ کو بہت مبارک ہو، آپ نے قرآن کو پڑھ لیا۔ تو جناب والا، میں آپ سے کہوں کہ قرآن فہمی اگر اتنی ہی آسان کام ہوتا تو پھر نبی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف قرآن ہی بھیجا جاتا، اور جن کی طرف قرآن بھیجا گیا تھا وہ اہل عرب تھے، اور ان کی اپنی زبانوں میں بھیجا گیا تھا، ان کو ترجموں کی ضرورت نہیں تھی، تو پھر قرآن مجید کافی ہوتا۔ پھر کس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی معلم بنا کے بھیجا؟ اے نبی ہم آپ کو ان کی طرف بھیج رہے ہیں، کس لیے بھائی؟ یعلمہم الکتاب، اس لیے بھیج رہے ہیں کہ یہ کتاب جو ہم نے بھیجی ہے آپ نے ان کو ان کی تعلیم دینی ہے۔ اے اللہ، یہ تو اہل عرب ہے، ان کی اپنی لغت میں ہے، پھر ان کی لغت میں تو قرآن ان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے،
फरमाया नहीं समझ में आएगा, इसलिए कि कुरान सिर्फ ये अल्फाज की गेम का नाम नहीं है, और अहकामात भी आएंगे, उसके अंदर हिकमतें भी होंगी। इसीलिए फरमाया युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ए मेरे महबूब आपने सिर्फ इनको किताब की तालीम नहीं देनी, आपने इनको हिकमत भी बतानी है कि अल्लाह के इस अहकाम के पीछे अल्लाह की हिकमतें क्या हैं, उनसे भी इनको आगाह करना है, ताकि जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल पर जाकर ये हिकमतों से आशना हो। तो कुरान मजीद की इन हिकमतों से दानिश और अहादीस से नबविया, और फिर अहादीस के उनके ज़ेली उलूम, और फिर फ़िक़्ह, उसूलुल फ़िक़्ह, और फिर कुरान मजीद से अहकाम को अखज़ करने के तरीके जो वज़ा किए गए, उन सारी चीजों को पसे पुष्ट डाल के कोई जाहिल उठकर ये कहे कि जनाब मैं सिर्फ कुरान के तर्जुमे को पढ़कर उस पर अमल करूंगा, आप भी कुरान के तर्जुमे को पढ़कर अमल करें, तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये उसकी जहालत है, उसके दिमाग का फतूर है। और ये वही चीज है जिसे कुरान मजीद ने कहा ला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, ये शैतानी रास्तों पे चल रहे हैं और अपने बलबूते पे कहते हैं कि हम किसी पसे मंजर के बगैर कुरान मजीद को खुद से समझने की कोशिश करेंगे। तो जनाब वाला, खुद से तो अहले अरब ने नहीं समझा, तो तुम अजम होकर कैसे कह सकते हो कि हम कुरान मजीद को समझेंगे और अहले इल्म से हम कोई इस्तिफादा किए बगैर इसको करना चाहेंगे। तो इस वजह से वो फिर यही कुरान जब खोल के देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो भाई दिखाई देने के लिए तो निगाह चाहिए, जब आपकी निगाह ही बीना नहीं है तो आपको कैसे दिखाई दे। तो इसलिए वो ये अल्फाज बोल देते हैं फिर कि हमें तो नजर नहीं आता जनाब इस्लाम कोई निज़ाम देता हो। तो बात चल रही थी कि इस्लाम किस तरह निज़ाम देता है, तो इस्लाम निज़ाम देने के तरीके हैं। आप कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ उसूल देता है, जनाब वाला मुझे दुनिया का कोई निज़ाम दिखा दे जो बगैर उसूलों के बना हो, जो बगैर ज़ाब्तों के बना हो। तो जनाब होते उसूल हैं, उसी उसूलों पर निज़ाम तामीर होते हैं। और इस्लाम का ये तरीका रहा कि समाज और मुआशरत और सियासत और ये जितने भी निज़ाम है, अदालत के, सब कुछ ये इंसानों से बनते हैं। इंसान एक साथ मुआशरा रहेगा, एक पनपेगा, ताल्लुकात बनेंगे, एक नया मुआशरा बनेगा, आपस में नए ताल्लुकात उभरेंगे, उन ताल्लुकात की नौयत से उनके जराइम उठेंगे, उन जराइम की नौयत बदलेगी, उस अंदाज से फिर उनके अहकामात बदलेंगे। इस तरह एक निज़ाम इवॉल्व होता है। इस्लाम तदरीज की तरफ चलता है। यही वजह है कि जब इस्लाम कुरान मजीद नाजिल हुआ तो पहले दिन ही अल्लाह ताला ने निज़ाम नहीं दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा 23 साल का अरसा लगा है दीन इस्लाम को मुकम्मल करने के लिए। तो यहाँ पर तदरीज है। जब 23 साल का अरसा मुकम्मल हो गया तो आप जरा देख लें हिजरत मदीना के मक्का के पहले 13 साल